ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد حماد لکھوی اور میرے پاس تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، جو ہمارے مہمان ہیں، معروف عالمی دینی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ناظرین کرام، تفسیر احسن البیان بڑی معروف مقبول تفسیر اردو زبان میں اس کے مصنف ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، پہلے بھی تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، آج پھر ہم ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ آج ایک دفعہ پھر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے مصارف زکوٰۃ پہ اپنی گفتگو مکمل کی، لیکن اس میں ایک دو سوال رہ گئے غیر مستحقین کے حوالے سے۔ یعنی کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اگرچہ ان مدات جو بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، ان مدات کی صورت میں، ان مدات کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ کیا ایسے کوئی لوگ موجود ہیں؟ جی ہاں، 7 قسمیں ایسی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آل نبی ہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ جی ہاں، مشہور یہی ہے۔ ہاں جی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال کھانے سے بہت ہی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ احتیاط فرمایا کرتے تھے یا بالکل استعمال استعمال نہیں کرتے؟ بالکل نہیں کرتے تھے۔ ہاں۔ اور آل نبی سے مراد ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث۔ اچھا جی۔ یہ جو خاندان ہیں ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اکثر علماء کے نزدیک۔ اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ محض دولت اکٹھی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے بھی اور لوگوں کو اس کی وجہ سے شبہ سے بچانے کے لیے آپ نے زکوٰۃ ہی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاد عام ہو رہا تھا، مال غنیمت بھی آتا تھا۔ تو مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، سمجھے؟ صحیح، یعنی مال غنیمت میں بھی حصہ رکھا ہے۔ 5ویں حصے سے مراد یہ ہے کہ جتنا مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، ٹھیک، جو جنگ میں حصہ لیتے تھے، اور 1 حصہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا تھا۔ آپ وہ اپنی ازواج مطہرات پر بھی خرچ کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں پر بھی، یتیم مسکینوں پر بھی، صحیح، اس کا یہ مصرف تھا۔ تو اب ایک تو دونوں ہی وجہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بھی نہیں لگا سکتا تھا کیا آپ نے نبوت کی دعوت اس لیے کا، وہ تو مسئلے ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ غنیمت کے ذریعے سے جو 5واں حصہ آپ کو ملتا تھا اس کا سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا۔ تو اب اگر نبوت کے گھرانے میں سے کچھ لوگ ہیں تو ان کے لیے تو اب وہ جو جس وجہ سے زکوٰۃ ان پر حرام کی گئی تھی وہ وجہ تو ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے اب بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ اب اگر ان کو ضرورت پیش آئے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب دی جا سکتی ہے۔ اکثر علماء اگرچہ اب بھی قائل نہیں ہے، لیکن یہ 2 جو اصل وجہ ہے حرام ہونے کی وہ اب چونکہ ختم ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی رائے میں اب دی جا سکتی ہے۔ یعنی کسی ان 2 وجوہات کے علاوہ یہ بات ثابت نہیں ہے کسی نص سے کہ آل نبی کو نہیں دی جا سکے گی؟ نص نہیں ہے کوئی ایسی؟ نہیں، اپنی ذات کے بارے میں تو آپ نے فرمایا نا جی کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور آپ کا عمل بھی یہی تھا، کوئی چیز آتی تو آپ پوچھتے لیکن تھے۔ اولاد کے لیے کوئی ایسی، اولاد کے لیے بھی آپ نے حضرت حسن کا واقعہ آتا ہے، ایک مطلب وہ کھجور اٹھا کر کھانے لگے تو آپ نے روک دیا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ پھر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ
بعد میں بھی جو بھی اولاد ہے جب کبھی بھی جیسے بھی نہیں، حالات- لیکن اس وقت تو الزام لگنے کا اندیشہ تھا نا، یہ لیکن محض مال و دولت اکٹھے کرنے کے لیے. جو یہ احتیاط ہے کہ ایک کھجور بھی بچے کو وہ اس کے منہ میں جا رہی ہے، اس میں تو کوئی الزام لگنے والی بات نہیں تھی، تو آپ نے اتنی سختی سے منع فرمایا. اس سختی سے یہ پتہ چلتا ہے وہ تو آپ کا تقوی ورع اور احتیاط ہے نا، بہت زیادہ سچ ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ تو ایک رائے ہے نا علماء کی، اکثر علماء کی رائے تو وہی ہے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس کا اس نہیں بات دی جا آپ فرما رہے ہیں. نہیں دی جا ہاں سکتی. جی ہاں ٹھیک. جی ہاں آل نبی کو ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے موجود ہیں ہاں اور وہ مستحقین ہیں، ہاں مستحق ہونے کے باوجود ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ علاوہ ازیں صدقات میں سے ان کی ہاں، مدد جی کی ہاں. جائے. اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی ہاں، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اغنیا سے، مسلمانوں کے اغنیا سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور مسلمانوں میں جو فقراء ہیں ان پر اس کو تقسیم کیا جائے. یعنی یہ جو ہم کی ضمیر ہے ہاں، یہ بتاتی ہے کہ انہی میں سے اغنیا، انہی میں سے فقراء. یا صحیح. تو یہ نص ہے اس بارے میں، اس سے استدلال کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. تاہم ایک مسلمان ملک میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی، تو اگر ان کو تعاون کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کے ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ ویسے ہی تعاون کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ تعاون کرو. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جو غیر مسلم تم سے دین کی بابت لڑائی نہیں کرتے. یعنی ایک تو ہے نا دین کی وجہ سے لڑنے والے کافر، ان کے ساتھ تو لڑنا ہے. ایسے غیر مسلم جو آپ کے معاشرے میں، محلے میں، ملک میں رہ رہے ہیں لیکن وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے. لڑائی میں حصہ نہیں لے. لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اور اسی طریقے سے انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالا، جس طرح پہلے کفار نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا. صحیح. تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور عدل و انصاف کا معاملہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، عدل و انصاف کا بھی معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں. ان کی والدہ جب مشرک تھیں، اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو وہ ایک مرتبہ ان کے پاس آئیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہ مشرک ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو آپ نے حضرت اسماء کو یہ حکم دیا سلی امک، کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اس نے سلوک کر. یعنی وہ مشرک ہونے کے باوجود رسول اللہ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہے. ٹھیک، لیکن حسن سلوک کا مطلب زکوٰۃ دینا نہیں. نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بات ہو رہی ہے نا کہ زکوٰۃ کے علاوہ حسن سلوک کیا جائے. ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ وہ ضروری ہے. ہاں وہ ضروری ہے. اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ والدین کے ساتھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، اگر تمہیں وہ شرک پر آمادہ کریں تو وہ ان کی بات نہیں ماننی، لیکن تاہم اگر وہ مشرک بھی ہوں تو ان کی شرک والی بات تو نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو قرآن میں بھی حکم موجود ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ طعام کی محبت کے باوجود اہل ایمان وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں.
اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، ایک قیدی مسلمان ہو، یتیم مسلمان ہو، لیکن یہاں مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسکین ہو، یتیم ہو، قیدی ہو، ان کو کھانا کھلانا ایک پسندیدہ عمل ہے، اب وہ مسلمان ہو تب بھی، غیر مسلمان ہو تب بھی۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ تعاون تو کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ مستحق ہوں تعاون کے تو کرنا بھی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں، ویسے ہی صدقات خیرات کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح آل نبی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابیں موجود ہے کہ آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا تھا جو مانگ رہا تھا، اور وہ ظاہر مستحق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المال سے مدد کی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جب تک تو جزیہ دینے کے قابل ہوتے ہیں، یہ بات بہت یعنی ناانصافی والی ہے کہ جب تک یہ جزیہ دینے کے قابل ہوں تب تک تو ان کو شہری سمجھیں اور یہ ہمارے ساتھ برابر کے حقوق رکھیں، اور جب یہ جزیہ دینے کے قابل نہ ہو تو ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ کیا استدلال اس بات پہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا یہ کہ وہ علاوہ ازیں اس کی مدد کی گئی؟ اب دیکھو نا، اس کی وضاحت تو نہیں آتی۔ ہاں جی، بیت المال میں سارا ہی مال جمع ہوتا تھا، صحیح، تو اس لیے مدد بہرحال اس کی گئی، مدد کی گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم کی مدد تو کرنی ہے، جی، آپ زکوٰۃ سے نہ کریں، کسی اور مد سے کر لیں۔ زکوٰۃ سے اگر مدد کریں گے تو پھر یہ تھوڑا سا ایک اس میں شک بھی پڑے گا، اور نان مسلم جس کو زکوٰۃ کی مددات میں شامل نہیں ہے، اور ویسے بھی نص نبوی کے خلاف ہے، نسل کی حدیث کے خلاف ہے نا، تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، چونکہ اس سے ثابت ہو گیا غیر مسلم کو نہیں دیا، غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ صاحب مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے، یہاں ہمیں جانا ایک وقفے پہ۔ ناظرین کرام، وقفے کا وقت ہوا ہے، امید ہے کہ وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور یہ جو عملی مسائل کے حوالے سے، مالی مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، کس طرح سے زکوٰۃ دی جائے، بڑی دلچسپ اور مفید گفتگو ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام۔ ہماری گفتگو جاری ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے، اور تشریف فرما ہے ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ حافظ صاحب، بات ہو رہی تھی کہ کس کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی باوجود اس بات کے کہ وہ ان مددات کے ضمن میں آتا ہو، تو اس میں ہم نے غیر مسلم کی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے ثابت ہو گیا، گویا یہ ایک استثناء آ گیا کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینی، علاوہ ازیں اس کی مدد کی جا سکتی۔ لیکن جب ہم نے مصارف زکوٰۃ پہ بات کی تھی تو اس میں جو مؤلفۃ القلوب ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایسے غیر مسلم جن کا اسلام قبول کرنے کا امکان ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو وہ مؤلفۃ القلوب میں آتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے لینی ہے، مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ ان دونوں باتوں میں بظاہر کچھ تضاد محسوس ہو رہا ہے، آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ نہیں، اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ یہ جہاں یہ بات ہوئی ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ تو ایک عام حکم ہے، ٹھیک۔ اب وہ جو مؤلفۃ القلوب کے تحت 3 قسمیں بنائی گئی ہیں وہ تو اس سے استثناء ہے، اچھا، ایک عام حکم سے۔ اچھا جی، اور وہ قرآن کے نص سے ثابت ہے، مؤلفۃ القلوب، جی جی، اور وہ مخصوص صورتیں ہیں، صحیح، اور اس کا مقصد عام مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر تالیف قلب کی صورت ہو اور اس کا اسلام قبول کرنے کے امکانات ہوں، یہ مخصوص صورت ہے، ایسی مخصوص صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، وہ تخصیص ہے خاص حالات میں، اور یہ عمومی اصول ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، چاہے وہ مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ نے تفصیل سے بحث کی ہے، اور انہوں نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے
کہ جو فسق و فجور میں مسلمان مبتلا ہوں، چاہے وہ فقیر مسکین کی ذیل میں آتے ہوں، تو ان کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے فسق و فجور میں مدد دے رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اس صورت میں ایسے مسلمانوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، البتہ ان کو تبلیغ کی جائے، سمجھایا جائے اگر وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوں۔ اسی طرح بے نماز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو آپ سمجھائیں، اگر وہ نماز پڑھنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں پھر آپ تعاون کریں، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے بے نماز میں نکل گئے۔ کیونکہ یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں، نہ کہ تعاون کے۔ صحیح۔ اگر آپ سزا کی بجائے ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس جرم کے جس کے وہ مرتکب ہیں یا ہو رہے ہیں اور پابندی سے ہو رہے ہیں، مستقل مزاجی سے اس پر لگے ہوئے ہیں، تو گویا آپ ان جرائم کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ ضرورت اس بات کی کہ ان کو ان جرائم کی وجہ سے سزا دی جائے، تو وہ مستحق تعزیر ہیں، مستحق سزا ہیں، مستحق تعدیب ہیں، نہ کہ وہ ہمارے تعاون کے مستحق ہیں۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کی رقم بھی ان کو آپ دے دیں، تو امام تیمیہ نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اچھا آپ صاحب، یہ تو غیر مسلم بھی نکل گئے مستحقین میں سے، اور جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ بھی نکل گئے، یعنی جس سے گناہ ایسا سرزد ہو رہا ہے جو ظاہری گناہ ہو اور سب لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص فلاں گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بے نمازی بھی نکل گئے، وہ بھی ظاہر فاسق و فاجر کے حکم میں ہے۔ تو یوں تو مستحقین کی تعداد تو بہت تھوڑی رہ جائے گی معاشرے کے اندر۔ نہیں، یہ بھی تو ایک دعوت تبلیغ کا ایک انداز ہے نا جی۔ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، اگر اس کو سمجھایا جائے، کوشش کی جائے اس کی اصلاح کی، تو وہ آمادہ اصلاح ہو جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، سوائے بہت ہی سرکش قسم کے جو ہوں، ورنہ اکثر آمادہ اصلاح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ اصلاح کا بڑا اچھا ہے کہ وہ مستحق ہیں، آپ ان کو چاہتے ہیں کہ ان کی امداد کی جائے، زکوٰۃ ان کو دی جائے، لیکن فسق و فجور یا بے نماز ہونا یہ معنی ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں تاکہ وہ اس طرف آ جائیں۔ تو اس طریقے سے بھی بہت سے لوگ گناہوں سے توبہ ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ اس کو سمجھائیں، پھر گویا جب اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے زکوٰۃ بھی مل رہی ہے، ساتھ ایک ڈائمنشن بھی مل رہی ہے، تو اس کے امکانات ہوں گے راہ راست پہ آنے کے، اور اس میں ایک تالیف قلب کا ایسا سامان بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری یعنی ایسی صورتحال گویا اس موقع سے تبلیغ اسلام کے لیے فائدہ اٹھایا جائے گا، دعوت اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے اس انداز سے۔ صاحب کوئی شخص ایسا ہے جو مستحق تو ہے لیکن وہ کمانے والا ہے، صحت مند ہے، کما سکتا ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں بیٹھا نہیں کما رہا، تو وہ اگر کسی مد میں یعنی استحقاق اس کا ثابت ہو رہا ہے تو کیا اس شخص کو مسکین اور فقیر سمجھ کے زکوٰۃ دے دینی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اسلام نے مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے، یہ بات ہماری ہو چکی، سوال کرنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک شخص ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، کما کر کھا سکتا ہے، تو وہ اگر مانگتا ہے تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے تو دو شخص آئے اور انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے ان کے سراپے کا جائزہ لیا، نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑے صحت مند ہیں، جوان طاقتور ہیں، کما سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان شئتما آتیتکما، اچھا جی، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب۔ اچھا جی، لیکن اس مال میں نہ اس شخص کا حق ہے جو غنی ہے، مالدار ہے، اور نہ اس کا حق ہے جو قوی، تندرست، توانا اور کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا جی، یعنی کما کر کھا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے لینا، اس میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کما کر کھا سکتا ہے، صحت مند ہے، قوی ہے، تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ یعنی سوائے اس کے کہ وہ شخص محنت مزدوری کر رہا ہو
اور جس قدر اس کے اندر صلاحیت ہے وہ پوری کھپا کے ہاں آمدنی حاصل کر رہا ہو، پھر بھی اس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر تو دی جا سکتی ہے. ہاں، پھر تو اس کی گنجائش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی ہے. پھر تو وہ ہے مسکین میں ہے نا وہ. اور وہ سفید پوشی میں پھر بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ جس قدر وہ کما سکتا ہے، جس قدر اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ استعمال نہیں کر رہا اور صرف اس امید پہ بیٹھا ہے کہ مجھے بس مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے، تو اس کو نہیں دی اس کو نہیں دینی چاہیے. اور اس کی فراوت دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، کما کر کھا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ہنر تو ہے، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ہنر کے مطابق کوئی کام شروع کر سکے. ایک مثال کے طور پر اے سی اور یہ فریج وغیرہ کی مرمت کا کاریگر ہے، لیکن اس کے پاس اوزار خریدنے کے لیے پیسے نہیں. اس کو اوزار خریدنے کے لیے پیسے دے دیجیے. زکوٰۃ کی رقم سے آپ اس کو اوزار بھی دے سکتے ہیں. ایک ٹیلر ماسٹر ہے، وہ کہتا ہے مجھے کپڑے سینے تو آتے ہیں لیکن میرے پاس مشین نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو اس کی وہ ضروریات بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے پوری کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. حافظ صاحب، گفتگو ہماری جاری رہے گی. میں نے گزشتہ پروگرام کے آخر پہ کہا تھا کہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ یہ منفی جو اس کا پہلو ہے کہ کون کون سے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے باوجود اس بات کے کہ وہ مصارف زکوٰۃ کی مدات کے ذیل میں آتے ہوں، تو یہ ایک پہلو مفقود تھا پچھلے پروگرام میں. آج ہم نے اس کو مکمل کیا. ناظرین کرام، جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اگرچہ اس میں کچھ لوگ اور بھی شامل ہیں، جیسے اولاد، جیسے والدین، جیسے میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے، لیکن یہ کسی نہ کسی طور ہماری گزشتہ گفتگو میں آ گئے ہیں اور ہم نے کسی نہ کسی طور ان کا ذکر یہاں کیا اور ان کے بارے میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے رہنمائی حاصل کی. لہٰذا آج کے پروگرام کے آخر پہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے وہ مثبت حوالے سے بھی ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں مکمل ہو گئی تھی. اب منفی حوالے سے بھی جن لوگوں کا استثناء تھا کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی باوجود استحقاق کے، ان کے بارے میں بھی ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی موضوع کو، یعنی صدقات و زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.